جب انصاف حکمرانوں کا محتاج ہو جائے تو پھر قانون صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے، معاشرے میں نہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو اشخاص آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ دو بڑے ہی طاقتور اشخاص ہیں، اور ان کی جانب سے ایسا گھناؤنا جرم کیا گیا کہ جن جرائم کی وجہ سے کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے نیفے میں پسٹل چل چکا ہے، یا کہ جن کو فل فرائی کر دیا گیا ہے یا کسی کو ہاف فرائی کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے قریب کوئی بھی نہیں بھٹکا، کیونکہ ان کے پیچھے وہ کھڑی تھی اشرافیہ، ان کے پیچھے کھڑے تھے حکمران، اور یہ صاحبزادے تھے ان اشرافیہ کے، ان حکمرانوں کے، جس کی وجہ سے انہیں اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ان اشخاص کو ناظرین کرام باقاعدہ جب عدالت لایا گیا تو منہ پر ماسک تک انہیں لپیٹنے کی اجازت دی گئی، اور پولیس سکون سے ان کو لے کر کچہری میں پہنچی۔ جبکہ یہی مناظر جب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، جب ایک عام غریب، ایک عام شخص کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے چہرے پر کالا کپڑا ڈھانپا جاتا ہے، یا کبھی ایسے بھی مناظر سامنے آئے کہ چہروں پر شاپر باقاعدہ پہنا کر ان کو عدالت میں پولیس کی جانب سے پیش کیا جاتا رہا۔ لیکن یہاں پر آپ کو کہانی یکسر مختلف نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، جرائم ان کے بھی وہی تھے، جرم ان کا بھی وہی تھا کہ جن کی وجہ سے کتنوں کے نیفوں میں پستول چل چکا ہے، لیکن یہاں پر نیفے میں پستول چلانے والے شاید انہیں اپنی نوکریوں کے لالے پڑے ہیں، اب وہ اس وقت بالکل خاموش ہیں، اب انہوں نے دوسری جانب اپنا رخ پھیر لیا ہے، وہ اس جانب دیکھنا، اس جانب سننا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ ناظرین کرام، جس شخصیت، یہ جو دو اشخاص آپ کو دکھائے، ان میں ایک رضا ڈار ہیں، اور رضا ڈار ہی وہ پاورفل شخصیت ہیں۔ مبینہ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق رضا ڈار کا تعلق اسحاق ڈار سے ہے، اور یہ صرف میں اس کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ ایئر وائز سے نیوز سے لے کر تمام جتنے بھی بڑے صحافی ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ان سب نے یہی خبر دی ہے کہ رضا ڈار کا تعلق اسحاق ڈار سے ہے۔ ایون کہ فیصل باڈا نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار کہ جب اپنی فیملی اس طرح سے مس یوز کرے گی، اس طرح سے جرائم میں جو ہے وہ ملوث ہوگی، تو پھر ان کا اقتدار میں رہنے کا جواز بنتا نہیں ہے۔ تو ان کا تعلق اس خاندان سے ہے، اور اسحاق ڈار جو کہ قریبی ہیں نواز شریف کے، پی ایم ایل این کے، پی ایم ایل این اس وقت اقتدار میں ہے، نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں، اور پنجاب میں ہی وہ سی سی ڈی کا محکمہ قائم ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی ایک فوٹیج بھی وائرل ہوتی ہے، یہ سامنے آتی ہے کہ ایک کوئی نوجوان یا کوئی شخص کسی خاتون کو چھیڑ خانی کرتا ہے تو اس کے نیفے میں پستول چلتا ہے، لیکن ناظرین کرام یہاں پر ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ یہاں پر سی سی ڈی انہیں پکڑنا گوارا نہیں کرتی، پولیس پکڑتی ہے، پولیس عدالت لاتی ہے، اور پھر عدالت انہیں ریمانڈ پر دے دیتی ہے۔ یہاں پر سی سی ڈی بالکل خاموش ہے۔ انہی دوہرے رویوں پر، دوہرے معیار پر عام پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے۔ عام پاکستانی کہتا ہے کہ اگر آپ 1000 بندے انہیں آپ فل فرائی کر سکتے ہیں، انہیں آپ مار سکتے ہیں، کسی کے آپ سینکڑوں افراد کے آپ نیفوں میں پستول چلا سکتے ہیں، تو پھر ان کے کیوں نہیں، جو کہ حقدار تھے، کہ جن کا جرم ان باقیوں سب سے زیادہ تقریباً میں سمجھتا ہوں بڑا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ملک پاکستان کا تشخص خراب ہوا انٹرنیشنلی۔ کس طرح سے آپ کے وزیر خارجہ کا جو ہے وہ نواسہ اگر ایسی کوئی حرکت کرے تو کیا امیج باہر جائے گا۔ تو اس لیے پوری قوم کا مطالبہ یہی ہے کہ سی سی ڈی اپنی وہی کارروائی کرے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سی سی ڈی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرے کہ جو کہ پہلے 1000 افراد کے ساتھ سی سی ڈی یا اس سے بھی زائد کے ساتھ سی سی ڈی وہ رویہ جو ہے وہ اپنا چکی ہے۔